جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اچھا کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ کا نفع کا کاروبار دنیا میں کہیں نہیں۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا دکھ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ جن کے اخلاق اچھے ہوں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جن کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، کیونکہ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو گزر رہا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے برج بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ کسی کی برائی کے بدلے میں نیکی ہی کرو، جس طرح دھول پیروں میں ہی رہتی ہے مگر پھول اگاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اس کے قدموں پر دنیا پہلے سے بھی زیادہ گرتی ہے۔ جو انسان اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ ہمیشہ رزق ظاہری اور اس کے اسباب سے محروم رہتے ہیں۔ اصلاح نفس کی فکر کرو، اس میں مشغول رہو تاکہ بجائے بد صفات کے نیک صفات پیدا ہو سکیں۔ اللہ والوں کی جانوں پر دولت خود نثار ہوتی ہے اور اہل دنیا اپنی جانوں کو دولت پر قربان کرتے ہیں۔ نیکی کرو اور مخلوق کو بھی نیکی سکھاؤ، اور برائی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں، جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ غم دراصل خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔
آج جو چیزیں ہمیں محظوظ کر رہی ہیں ان کی جدائی کو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ ہر روز آئینے میں منہ دیکھنا چاہیے۔ اگر صورت بری لگے تو برے کاموں سے بچو، جو کہ اکٹھے دو برائیاں بری ہیں، اور اگر صورت اچھی ہے تو برائی کرنے سے اسے خراب نہ کرو۔